یہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کہتا ہے کہ ابھی آپ جوان ہو، آپ کو ابھی درس میں بیٹھنے کی ضرورت، آپ کو ابھی مسجد میں آنے کی ضرورت، آپ کو ابھی نماز پڑھنے کی ضرورت، آپ کو ابھی بازار میں گھومنے کی عمر ہے، آپ کو ابھی فون چلانے کی ایج ہے، آپ کو ابھی انجوائے لائف کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ابھی انٹرٹینمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ابھی قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ، ایک دن آپ ایک ہیلتھ ریزورٹ کی طرف اپنی توجہ مبذول فرمانا، دوسرے دن آپ دوسرے ہیلتھ ریزورٹ کی طرف اپنے قدم ٹھہرانا۔ اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھی اسی حملے سے شیطان نے جنت سے نکلوایا، اور ان کے ہاں جو لباس پایا جاتا تھا وہ ان کے جسم سے دور ہوتا گیا۔ آپ کو پتہ ہے شیطان نے ان کو کیا دھوکہ دیا؟ یہ بھی سورہ اعراف میں آیا ہے۔ میرے جوانوں، آپ میری طرف متوجہ رہنا۔ اللہ فرماتا ہے اس نے، شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے آپ کو اس درخت کے قریب جانے سے کیوں روکا، کیوں منع کیا؟ کس سے کہا؟ آدم اور حوا سے۔ آپ کو معلوم ہے ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، آپ کو معلوم ہے اس درخت سے اللہ نے آپ کو کیوں منع کیا؟ اس کے دو اسباب ہے، یہ شیطان کہتا ہے۔ پہلا سبب الا ان تکونا ملکین، اگر آپ اس درخت کا میوہ چکھو گے، میوہ کھاؤ گے تو آپ انسان نہیں رہو گے، آپ فرشتوں میں اپنے آپ کو پاؤ گے، آپ فرشتے بنو گے، آپ نورانی مخلوق میں اپنے آپ کو دیکھو گے، آپ ملائکہ میں اپنے آپ کو دیکھو گے، او تکونا من الخالدین۔ پہلا سبب یہ پیش کیا کہ اللہ نے اس لیے آپ کو اس درخت سے روکا کہیں آپ ملک نہ بنے۔ دوسری وجہ یہ ہے اگر آپ نے اس درخت کا جو پھل ہے وہ کھایا، اس کے بعد آپ کی زندگی ہمیشگی پہ دلالت کرے گی، اس کے بعد آپ کو پرماننسی حاصل ہوگی، اس کے بعد آپ کو کنٹینیوٹی حاصل ہوگی، اس کے بعد آپ کو ہمیشگی حاصل ہوگی، اس کے بعد آپ کو مرنا نہیں ہوگا۔ جب اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اس بات کی طرف اپنی توجہ نہیں کرتے ہیں، تو اس کے بعد اس نے دوسرا ہتھ کنڈا چلایا۔ کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ۔ آپ کو میری بات پہ بھروسہ نہیں ہے؟ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ کس نے قسم کھایا؟ شیطان نے۔ کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي، ان دونوں کی طرف متوجہ ہو کے یہ شیطان قسم کھا گیا، اس نے قسم اٹھایا، انی بے شک میں، لکما آپ دونوں کے لیے، لعلبت من الناسحین میں آپ لوگوں کی خیر خواہی چاہتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں، میں آپ لوگوں کا بدخواہ نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کا ویل وشر ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ نورانی مخلوق میں اپنے آپ کو دیکھیں، آپ ہمیشہ اس زمین پہ زندہ رہے۔ تو اس کے بعد اس نے، شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کیا، اور وہ دونوں اس درخت کا پھل کھا گئے۔ جب ان دونوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھایا، اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بے پردہ ہوئے۔ کیا ہوئے؟
بے پردہ، انہوں نے اپنے جسموں پہ لباس نہیں پایا، وہ بے پردہ ہو گئے، برہنہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے جو جنت میں درخت پائے جاتے ہیں، ان کے جو مختلف درختوں کے پتے تھے، ان پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنا شروع کیا۔ وہ پتے اٹھا اٹھا کے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے میں ان پر مہربان ہوا اور ان کو میں نے پھر کلمات سکھائے، پھر میں نے ان کو توبہ کی توفیق عطا کی۔ وہ دونوں اللہ کے ہاں توبہ کرنے لگے، دونوں کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پہلا جو حملہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ چیزوں کو مزین کر کے آپ کے سامنے اور میرے سامنے پیش کرتا ہے۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اس میں آپ لوگوں کی بھلائی ہے۔ جس طریقے سے آج کل لوگ آتے ہیں کہ آپ کو اگر اس کمپنی کے ساتھ جڑنا ہے تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا، اگر آپ لوگ LIC پالیسی کرو گے تو آپ کو مستقبل کی ضمانت دی جاتی ہے، اگر آپ لوگ اس سودی کمپنی سے اپنا رشتہ جوڑو گے تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا، یہ نفع ملے گا، یہ سود ملے گا۔ یہ چیزیں بلائی اور بہبودی کے لیے ہے، یہ چیزیں آپ کی مستقبل کی ضامن ہے۔ وہ بھی اسی طریقے سے آپ کو اور مجھ کو اس میں داخل کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ انسان سود کھاتا ہے۔ پہلا حملہ جو شیطان کا ہوتا ہے وہ ہے وہ چیزوں کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہاں کے امام محترم اور انتظامیہ مسجد شریف ہادہ کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے یہاں پہ مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں کتاب و سنت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو اپنے ہاں قبول فرمائے۔ جتنے بھی یہاں پہ سامعین ہیں، اللہ ہم سب کی حاجات روا فرمائے اور ہم سب کو ہموم و غموم سے نجات دے۔ جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ، شفائے دائمہ عطا فرمائے۔ میں نے آپ مسلمانوں کے سامنے سورہ فاطر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو اہم باتوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کی۔ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، یہ جو ہمارا ہم سب کا ازلی دشمن رہا جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ آپ کا واقعی ایک کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس شیطان کو آپ اپنا دشمن ہی سمجھنا، کیونکہ اس شیطان کا جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ شیطان چاہتا ہے کہ میں ان سب کو جہنم رسید کروں، میں ان سب کو دوزخ میں ڈالوں جو میرے متبعین ہیں، جو میرے فالوورز ہیں، جو میری بات ماننے والے ہیں، جس کو ہم حزب الشیطان کہتے ہیں، جو میری جماعت ہے، میں ان سب کو جہنم میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان سب کو جہنم رسید کرنا پسند کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں دو باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلی بات، شیطان ہم سب کا دشمن رہا ہے اور دشمن ہے، وہی
کامیاب اور کامران ہوگا جو اس شیطان کو واقعی اپنا دشمن سمجھتا ہو، کیونکہ یہ جو انسانی مخلوق ہے یہ بیچ والی مخلوق ہے۔ خصوصاً 3 مخلوقات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ہے ملائکۃ المقربین جو عزت و وقار سے مشرف ہے، جن کو اللہ تعالی نے آنریبل بنایا ہے، وہ سبھی باعزت اور باوقار ہے، جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں۔ دوسری مخلوق ہے جن کو ہم جنات یا شیاطین کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جو 2 مخلوقات ہے، ایک ہے ملائکہ، یہ سب خیر ہی خیر ہے، ان کے ہاں صرف خیر پایا جاتا ہے۔ یہ جو دوسری مخلوق ہے جس کو ہم جنیات یا شیاطین کہتے ہیں، ان کے ہاں شر ہی شر پایا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد، صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے، ما منکم من احد، آپ میں سے وہ کوئی نہیں ہے، جو بھی ہے، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ گاؤں کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مردوں میں پایا جاتا ہو، چاہے وہ خواتین میں ہو، چاہے وہ جوانوں میں اس وقت اپنے آپ کو پاتا ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ کسی دور دراز علاقے سے آنے والا ہو، ما منکم من احد، آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، وقد وکل بہ، اس کے ہاں 2 مخلوقات رکھے گئے ہیں، اس کے ہاں 2 اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ ایک ہے قرینہ من الملائکہ، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ رہتا ہے جو آپ کا اور میرا ساتھی بنایا گیا ہے۔ قرینہ من الملائکہ، آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی نہیں ایسا ہے جس کے ہاں ایک فرشتہ نہ رکھا ہوا ہو۔ ایک ہے فرشتہ، دوسرا وَقَرِينُهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، دوسرا ساتھی جو ہے وہ شیطانوں میں ہمارے ہاں رکھا گیا ہے۔ ان کی الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ یہ جو ملائکہ میں ہمارے ساتھ ایک رکھا گیا ہے، یہ ہمارا توجہ بلائی کے طرف مبذول فرماتا ہے، یہ ہمیں ہمیشہ اچھائی کی طرف لینا پسند فرماتا ہے۔ یہ جو دوسرا ہے جس کو ہم قرینہ من الجن کے نام سے جانتے ہیں یا قرینہ من الشیطان کے نام سے جانتے ہیں، یہ ہمیشہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں اس کو کیسے معصیت کی طرف لے جاؤں، کیسے اس کو نافرمانی کی طرف لے جاؤں، کیسے اس کو اللہ کی بغاوت میں پیش کروں۔ جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قالوا وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض فرمایا، صحابہ نے عرض داشت کی، صحابہ آپ سے عرض کرنے لگے، قالوا وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی کسی شیطان کو رکھا گیا؟ صحابہ نے عرض کیا، اگر اس میں سے کوئی مستثنا نہیں ہے، جو کوئی ہے اس کے ساتھ شیاطین میں سے ایک شیطان رکھا گیا ہے اور ملائکہ میں سے ایک فرشتے کو رکھا گیا ہے۔ قالوا وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی
शैतान को रखा गया है। क़ाल व इय्याया, हाँ मेरे साथ भी एक शैतान रखा गया है। इल्ला, लेकिन सुनना, लेकिन जानना, लेकिन इस बात को लेके जाना, इल्ला अन्नल्लाह अआननी अलैहि फअस्लम, उसके मुकाबले में मुझे अल्लाह ताला ने अपनी ताईद नुसरत से नवाजा, उसके मुकाबले में अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई। ये जो शैतान मेरे साथ रखा गया है, अल्लाह ने उसको मेरे ऊपर गालिब नहीं किया, वो मुझसे मगलूब हुआ और वो मेरा फरमा बरदार बन गया। उसने मुझ पे अपनी चाल नहीं चलाई, उसका गलबा मुझ पे नहीं है, बल्कि वो मगलूब हुआ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे उसके मुकाबले में क्या फरमाया? अपनी मदद फरमाया, अपनी ताईद नुसरत से नवाजा। लेकिन मेरे बगैर जितने भी हैं उन पे शैतान हमेशा हमला करता रहता है। सिर्फ मैं हूं इस उम्मत में जिसको शैतान कभी हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे उसके मुकाबले में मदद फरमाई है। मेरे बगैर जितने भी हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो आलिम है, चाहे वो जाहिल है, चाहे वो मर्दों में है, चाहे वो खवातीन में है, उन सब पे शैतान हमलावर होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको मालूम है इस शैतान का हमला कब शुरू होता है? कब? मेरी तरफ आप मुतवज्जा रहना। बुखारी मुस्लिम के हवाले से आया है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए समाअत फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनते हुए, ये फरमाते हुए सुना, मा मिन बनी आदम मौलूदिन, कोई भी औलाद आदम जब पैदा होता है, कोई भी बच्चा जब मां के पेट से बाहर निकलता है, इस दुनिया की तरफ आता है, जब उसकी विलादत का वक्त आता है, इल्ला यमस्सहु अश-शैतान हीन यूलदु, विलादत के वक्त पर ही उस बच्चे को शैतान मस करता है, शैतान छूता है। इसलिए आपने देखा होगा जो भी बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो बच्चा होता है या बच्ची होती है, जो भी दुनिया की तरफ आता है, विलादत के वक्त उसके यहां आपको रोना नजर आता है। वो दुनिया की तरफ आते ही रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की तरफ आते ही उसको शैतान छूता है, मस करता है, और इस वजह से ये बच्चा रोना शुरू करता है। जो बच्चा जन्म लेते वक्त नहीं रोता है, साइंटिफिकली उसकी क्या रीजन होगी, यहां तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप मुझसे ज्यादा जानने वाले हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन शरई नुक्ते निगाह से वो बच्चा नॉर्मल नहीं है जो विलादत के वक्त न रोए, जो विलादत के वक्त रोते हुए अपने लहदात पेश न करे, वो शरई नुक्ते निगाह से मुकम्मल सेहतमंद बच्चा नहीं है। उसके यहां कोई ना कोई वीकनेस पाई जाती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो शैतान होता है
یہ ولادت کے وقت سے ہی اپنا حملہ جاری رکھتا ہے۔ 2 بچے اس حملے سے مستثنا ہے، اس حملے سے کوئی نہیں بچا، صرف 2 بچے، الا مریم وابنہا۔ کتنے بچے؟ 2۔ ایک تو مریم علیہ السلام اور دوسرا اس کے ہاں جو بچہ بغیر والد کے پیدا ہوا، اس کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس شیطان کے چھونے سے صرف 2 بچوں کو بچایا گیا۔ اس کلیہ قاعدہ سے اگر کوئی باہر نکلا تو وہ بس 2 بچے ہیں۔ کون ہے؟ ایک ہے مریم علیہ السلام، دوسرا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ کیوں؟ اس کے لیے ہمیں سورہ آل عمران پڑھنا ہوگا۔ آپ نے تو سورہ آل عمران پڑھا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اس مسجد میں دروس کا اہتمام انشاءاللہ جاری ساری ہوگا۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہاں آپ کا کیا نظام ہے، کس وقت یہاں پہ درس و تدریس کا اہتمام ہے، لیکن مسجد تب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جس مسجد میں صرف 5 وقت نماز ادا کی جائے وہ مسجد تب تک اپنے مقصد میں ناکام ہے۔ اگر اس مسجد میں برابر جماعت کے ساتھ 5 نمازیں قائم کی جاتی ہو، لیکن اس کے باوجود مسجد تب تک اپنی مقصد میں نامکمل نظر آتی ہے جب تک مسجد میں درس قرآن کا اہتمام نہ ہو، درس حدیث کا اہتمام نہ ہو، جب تک مسجد میں سیکھنے اور سکھانے کا نظام نہ پایا جاتا ہو، جب تک ایک ایک آیت یہاں پہ نہ سکھلائی جائے، ایک ایک حدیث یہاں پہ نہ سکھایا جائے، اگر مسجد اس سے بھی بڑی بنائی جائے لیکن تب تک مسجد اپنی مقصد میں مکمل نہیں ہے جب تک اس مسجد میں دروس کا اہتمام نہ کیا جاتا ہو۔ اس لیے میں مسجد تقویٰ کے حوالے سے انشاءاللہ امید رکھوں کہ اگر آج تک یہ نظام یہاں پہ نہ بھی ہو، لیکن آج کے بعد انشاءاللہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ اس کی طرف اپنی توجہ ضرور مبذول کرے، انشاءاللہ ضرور اس کی طرف توجہ دے، اور یہاں پہ جتنے بھی مسلین آتے ہیں ان کے لیے 10 منٹ 15 منٹ بعد مغرب، بعد عشاء، بعد فجر، کئی فجر کے بعد، کئی مغرب کے بعد، کئی عشاء کے بعد یہاں ضرور دروس کا اہتمام کرانا، کیونکہ تب ہی ہم اپنے مستقبل کو بچا سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے حوالے سے اس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مریم اور عیسیٰ علیہ السلام اس شیطان کے چھونے سے بچائے گئے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ میں تھوڑا اس تاریخ کی طرف آپ کو لینا پسند کرتا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ان اللہ، بے شک اللہ بزرگ برتر نے اصطفیٰ پسند فرمائے آدم علیہ السلام، ونوح اور نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے منتخب فرمایا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی منتخب کیا اور اس کے ساتھ کس کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو بھی دنیا میں پسند فرمایا، ان کو بھی برگزیدہ بنایا، ان کو بھی تمام لوگوں میں عظمت عطا کی۔ وآل عمران، اور آل عمران کو بھی، عمران کے اہل و عیال کو بھی دنیا میں پسندیدہ بنایا، ان کو بھی دنیا میں منتخب فرمایا علی العالمین۔
جتنے بھی خاندان یہاں پائے جاتے ہیں ان میں ان خاندانوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے باقی خاندانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پسندیدہ قرار دیے گئے۔ وہ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام، اس کے بعد آل ابراہیم، اس کے بعد آل عمران۔ اللہ فرماتا ذریۃ بعضها من بعض، یہ ضرور ایک دوسرے کی نسلوں میں ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاں کنیکٹیوٹی پائی جاتی، ان کے ہاں ایک دوسرے کے تئیں ریلیشن شپ پائی جاتی ہے۔ اگرچہ ان کا زمانہ الگ الگ رہا ہے لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ دینی لحاظ سے اور خاندانی لحاظ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ سمیع علیم، اللہ بزرگ برتر ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عمران، اس کے بعد عمران کی بیوی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ عمران دو گزرے، ایک ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد گرامی، اس کا نام بھی کیا تھا؟ عمران۔ ایک ہے مریم علیہ السلام کا والد گرامی، والد، اس کا نام بھی کیا تھا؟ عمران۔ اسی عمران کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عمران، جب عمران کی بیوی نے اللہ سے عرضداشت کیا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ جو میرے رحم مادر میں بچہ پلتا ہے میں اس بچے کو آپ کی نظر کرتی ہوں، میں اس بچے کو آپ کی عبادت کے لیے خاص کرتی ہوں تاکہ وہ دنیا کے جھنجھٹ سے آزاد رہے اور وہ آپ کے ہاں ہی اپنا بچپن، اپنی جوانی اور اپنا بڑھاپا گزارے۔ وہ بچہ میں آپ کی نظر کرتی ہوں، فتقبل منی، اے اللہ میری اس نظر کو اپنے ہاں قبول فرما، میری اس نظر کو اپنے ہاں قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، کیونکہ آپ ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اس نے بچے کو جب جنم دیا، بچے کو جب جنم دیا، اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہو، لیکن نہ والدین اس پہ قادر ہیں، نہ میڈیکل سائنس اس پہ قادر ہے، نہ کوئی پیر فقیر درویش اور درگاہ اس پہ قادر ہے کہ وہ کسی کے ہاں بچہ پیدا کرنے میں کوئی رول اختیار کرے، کوئی کردار اختیار کرے۔ بچہ دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور کسی والد یا والدہ کو یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ میرے ہاں بچی پیدا ہو رہی ہے یا بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ اگرچہ آج کل الٹرا ساؤنڈ سسٹم ہے، 4 مہینے کے بعد الٹرا ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے یہ جانچ کی جاتی ہے کہ میرے ہاں بچی پیدا ہونے والی ہے یا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور بہت ساری بچیوں کو رحم مادر میں ہی مار دیا جاتا ہے، جن کو ہم جوہلا کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں۔ وہ تو اپنے بچے کو جنم دینے کا موقع فراہم تو کرتے تھے، لیکن آج جس کو ہم ماڈرن ایج کے نام سے جانتے ہیں، جس کو ہم گلوبل ولیج کے نام سے جانتے ہیں، جس کو ہم نالج ایکسپلوژن کے نام سے جانتے ہیں، اس نالج ایکسپلوژن کے دور میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو رحم مادر میں ہی ختم کرتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں یہ شکایات موصول ہوتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے
बच्ची पैदा करने की इजाजत नहीं दी। 4 महीने के बाद उसने जब ये देखा कि मेरे यहाँ बच्ची पैदा होने वाली है, तो उसने मुझे जबरदस्ती फिर अल्लाह बचाए अबॉर्शन करने पे मजबूर किया। मैंने फिर इस बच्ची का बाज़ाब्ता तौर पर गला घोंट दिया, फिर मैंने उसको खत्म कर डाला। लेकिन ये जो यहां पे कहा जा रहा है किसी को मालूम नहीं है बच्चा है या बच्ची, इसका मतलब ये है, उलमा समझाते हैं कि किसी भी वालिद और वालिदा को ये मालूम नहीं है ये जो बच्चा मेरे यहाँ पैदा होने वाला है बड़ा होके ये शक्की बन जाए या सईद बन जाए, नेकोकार बन जाए या बदकार बन जाए, ये किसी को मालूम नहीं है। और ये जो इमरान की बीवी थी ये भी चाहती थी कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा हो, लेकिन अल्लाह ने उसके यहाँ बच्ची पैदा फरमाई। अब तो बच्ची पैदा हुई। व इन्नी सम्मय्तुहा मरियम, अल्लाह से ये कहने लगी कि मैंने इस बच्ची का नाम क्या रखा? मरियम। क्या रखा? मरियम। व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम, मैं इस बच्ची के विलादत के वक्त ही ये दुआ मांगती हूँ, ए अल्लाह मैं इस बच्ची को जन्म दे रही हूँ, मैं आपसे दुआ मांगती हूँ कि मेरे इस पैदा होने वाले बच्चे को, यानी जो बच्ची थी, मेरे इस बच्ची और इसके यहाँ जो भी ज़ुर्रियत आने वाली है उन सब को मैं आपकी पनाह में लेती हूँ, उन सब को शैतानी और रजीम के हमले से महफूज मामून रखना। ये किसने दुआ की? इमरान जो एक बरगुज़ीदा शख्स गुजरा है उसकी बीवी ने ये दुआ की, और ये दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल हुई। सभी बच्चों को विलादत के वक्त शैतान छूता है, लेकिन 2 बच्चे इस छूने से महफूज रहे। एक है कौन? मरियम अलैहिस्सलाम, और दूसरा है उसके यहाँ जो बच्चा बगैर बाप के पैदा हुआ उसका नाम क्या है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये जो शैतान का हमला रहता है ये बचपन से ही रहता है, विलादत के वक्त से ही ये शैतान एक इंसान पे हमला आवर होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलामुल्लाह नादिल हुआ जिसको हम अल कुरान के नाम से जानते हैं, इसी में अल्लाह फरमाता आपको इन आयात का मुताला करना लाजमी और जरूरी बन। अल्लाह ने सूरह तोहा के हवाले से भी बयान फरमाया, अल्लाह ने सूरह आराफ के हवाले से भी बयान फरमाया, मैं आपको इस शैतान के बारे में बाखबर करना चाहता हूं ताकि आप इस शैतान के हमले से अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। ये शैतान जो है ये हर एक इंसान पे हमला करता रहता है, क्योंकि जब इस शैतान को दुत्कारा गया, जब इस शैतान को फटकार दी गई, जब इस शैतान ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, तो अल्लाह ने इस शैतान को फटकार सुनाई, दुत्कार सुनाया। तो उसके बाद इस शैतान ने क्या कहा? अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। इस शैतान ने क्या कहा? ए अल्लाह मुझे मोहल्लत दे दे उस दिन तक जब आप इन अपने बंदों को कब्रों से दूसरी जिंदगी के लिए उठाए, तब तक मुझे मोहल्लत देना। तो अल्लाह ने इसकी ये दुआ कबूल की, फरमाया इन्नका क़ाला इन्नका मिनल मुंज़रीन, जाओ आपको बराबर कयामत के दिन तक मोहल्लत दी जाती है। लेकिन ये जो मोहल्लत शैतान को, ये जो वक्फा, ये जो टाइम शैतान को दिया जा रहा है, इस शैतान ने क्या कहा?
قال فبعزتك لأغوينهم اجمعین، اے اللہ مجھے آپ کے عزت کی قسم ہے، جس اولاد آدم کے سبب مجھے دھتکار اور پھٹکار دی گئی، اس اولاد آدم کو میں گمراہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھوں گا، اس اولاد آدم کو میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ قال فبما اغویتنی، جس انسان کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا گیا، لأقعدن، میں ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک المستقیم، آپ کی سیدھی راہ جو ہے اس سیدھی راہ پہ میں بیٹھوں گا، اور اس انسان کو سیدھی راہ پہ چلنے نہیں دوں گا، اس انسان کو میں ہمیشہ اس سیدھی راہ سے، صراط مستقیم سے بھٹکا رہوں گا، دور ہوتا کرتا رہوں گا، اس انسان کو میں اس صراط مستقیم سے بعید کرتا رہوں گا، اس انسان کو میں صراط مستقیم کی طرف گامزن نہیں ہونے دوں گا، اس انسان کو میں اس صراط مستقیم سے دور کرتا رہوں گا، میں اس پہ ہمیشہ حملہ کرتا رہوں گا۔ کب کب؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں اس انسان پہ اس کے سامنے سے بھی حملہ کرتا رہوں گا، ومن خلفہم، اس کے پیچھے سے بھی حملہ کرتا رہوں گا، وعن ایمانہم، میں اس انسان کو دائیں طرف بھی حملہ جاری رکھوں گا، وعن شمائلہم، میں بائیں طرف بھی اس انسان پہ حملہ جاری و ساری رکھوں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ اپنے اکثر بندوں کو شاکرین میں نہیں پاؤ گے، اکثر آپ کے بندے یہاں پہ ناشکر گزار ثابت ہوں گے، اکثر آپ کے بندوں کو میں ناشکر گزار بناؤں گا۔ یہ جو شیطان کا حملہ ہے یاد رکھنا، مختصراً میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ اس شیطان کا جو حملہ ہے وہ پہلے ہیں وہ چیزوں کو مزین کر کے، جس طرح ہم کسی بگڑے ہوئے چیز کے اوپر پالش کر کے اس کو خوشنما بناتے ہیں، اس کو حسین و جمیل صورت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا جو شیطان کا حملہ رہتا ہے یہ معصیت اور نافرمانی کو دلکش انداز میں آپ کے سامنے، میرے سامنے پیش کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے جوتے کو پالش کر کے چمکانے کی کوشش کرتے ہیں، گرچہ وہ جوتا پرانا ہی کیوں نہ ہو لیکن پالش کرنے کے بعد وہ جوتا بہت ہی زیادہ چمکیلا نظر آتا ہے۔ اس طریقے سے یہ شیطان برائیوں کو ایک قسم کی پالش کر کے انسان کے سامنے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، یہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کہتا ہے کہ ابھی آپ جوان ہو، آپ کو ابھی درس میں بیٹھنے کی ضرورت، آپ کو ابھی مسجد میں آنے کی ضرورت، آپ کو ابھی نماز پڑھنے کی ضرورت، آپ کو ابھی بازار میں گھومنے کی عمر ہے، آپ کو ابھی فون چلانے کی ایج ہے، آپ کو ابھی انجوائے لائف کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ابھی انٹرٹینمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ابھی قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ، ایک دن آپ ایک ہیلتھ ریزورٹ کی طرف اپنی توجہ مبذول فرمانا، دوسرے دن آپ دوسرے ہیلتھ ریزورٹ کی طرف اپنے قدم ٹھہرانا، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھی اسی حملے سے شیطان نے جنت سے نکلوایا، اور ان کے ہاں جو لباس پایا جاتا تھا وہ ان کے
जिस्म से दूर होता गया। आपको पता है शैतान ने उनको क्या धोखा दिया? ये भी सूरह आराफ में आया है। मेरे जवानों, आप मेरी तरफ मुतवज्जा रहना। अल्लाह फरमाता है, इसने शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से कहा, वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हादिहि शजरा। आपको मालूम है अल्लाह ने आपको इस दरख्त के करीब जाने से क्यों रोका, क्यों मना किया? किससे कहा? आदम और हवा से। आपको मालूम है, मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हादिहि शजरा। आपको मालूम है इस दरख्त से अल्लाह ने आपको क्यों मना किया? इसके दो असबाब है, ये शैतान कहता है। पहला सबब, इल्ला अन तकूना मलकैन, अगर आप इस दरख्त का मेवा चिखोगे, मेवा खाओगे, तो आप इंसान नहीं रहोगे, आप फरिश्तों में अपने आप को पाओगे, आप फरिश्ते बनोगे, आप नूरानी मखलूक में अपने आप को देखोगे, आप मलाइका में अपने आप को देखोगे। औ तकूना मिनल खालिदीन। पहला सबब ये पेश किया कि अल्लाह ने इसलिए आपको इस दरख्त से रोका कहीं आप मलक न बने। दूसरी वजह यह है, अगर आपने इस दरख्त का जो फल है वो खाया, उसके बाद आपकी जिंदगी हमेशगी पर दलालत करेगी, उसके बाद आपको परमानेंसी हासिल होगी, उसके बाद आपको कंटिन्यूटी हासिल होगी, उसके बाद आपको हमेशगी हासिल होगी, उसके बाद आपको मरना नहीं होगा। जब उसने देखा कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम इस बात की तरफ अपनी तवज्जो नहीं करते हैं, तो उसके बाद उसने दूसरा हथकंडा चलाया। क्या कहा? वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है? मैं कसम उठा के कहता हूं। किसने कसम खाया? शैतान ने। क्या कहा? वक़ासमहुमा इन्नी, इन दोनों की तरफ मुतवज्जह हो के ये शैतान कसम खा गया, इसने कसम उठाया, इन्नी, बेशक मैं, लकुमा, आप दोनों के लिए, लअल्बत मिनन नासिहीन, मैं आप लोगों की खैर खाही चाहता हूं, और मैं आप लोगों का खैर खा हूं, मैं आप लोगों का बदखा नहीं हूं, मैं आप लोगों का वेल विशर हूं। मैं चाहता हूं कि आप नूरानी मखलूक में अपने आप को देखें, आप हमेशा इस जमीन पे जिंदा रहे। तो उसके बाद उसने, शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के करीब किया, और वो दोनों उस दरख्त का फल खा गए। जब उन दोनों ने शैतान के बहकावे में आकर उस दरख्त का फल खाया, उसके बाद वो देखते हैं कि वो बेपर्दा हुए। क्या हुए? बेपर्दा। उन्होंने अपने जिस्मों पर लिबास नहीं पाया, वो बेपर्दा हो गए, बरहना हो गए। फिर उन्होंने जो जन्नत में दरख्त पाए जाते हैं, उनके जो मुख्तलिफ दरख्तों के पत्ते थे, उन पत्तों से अपने जिस्म को ढांकना शुरू किया। वो पत्ते उठा उठा के अपने जिस्म को ढांकने लगे। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, मैं उन पर मेहरबान हुआ और उनको मैंने फिर कलिमात सिखाए, फिर मैंने उनको तौबा की तौफीक अता की। वो दोनों अल्लाह के यहाँ तौबा करने लगे। दोनों कहने लगे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। पहला जो हमला शैतान की तरफ से होता है, वो चीजों को मुज़य्यन करके आपके सामने और मेरे सामने पेश करता है। मैं आपका खैर खा हूं, इसमें आप लोगों की भलाई है। जिस तरीके से आजकल लोग आते हैं कि आपको अगर इस कंपनी के साथ जुड़ना है तो आपको ये फायदा मिलेगा,
اگر آپ لوگ LIC پالیسی کرو گے تو آپ کو مستقبل کی ضمانت دی جاتی ہے. اگر آپ لوگ اس سودی کمپنی سے اپنا رشتہ جوڑو گے تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا، یہ نفع ملے گا، یہ سود ملے گا. یہ چیزیں بلائی اور بہبودی کے لیے ہے، یہ چیزیں آپ کی مستقبل کی ضامن ہے. وہ بھی اسی طریقے سے آپ کو اور مجھ کو اس میں داخل کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ انسان سود کھاتا ہے. پہلا حملہ جو شیطان کا ہوتا ہے وہ چیزوں کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے. دوسرا جو اس کا حملہ ہے وہ ہے وسوسہ. کیا ہے؟ وسوسہ. کیوں؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. یہ جو شیطان ہے، ابو داؤد کتاب السنہ آپ نے پڑھی ہوگی، ابو داؤد کتاب السنہ آپ نے درسن بھی پڑھی ہوگی، اور مجھے امید ہے آپ نے انشاءاللہ یہ حدیث بہت بار اپنے علماء سے سماعت کیا ہوگا، جس کے راوی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے جسم میں اسی طرح دوڑتا ہے جس طرح خون رگوں میں گردش کرتا ہے، جس کو ہم بلڈ سرکولیشن کہتے ہیں. یہ تھاٹ اور یہ سوچ سب سے پہلے اس امت میں کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سائنٹیفک اپروچ امت کے سامنے رکھا کہ جس طریقے سے خون ہمارے رگوں میں گردش کرتا رہتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے اندر شیطان چلتا رہتا ہے، گردش کرتا رہتا ہے، اور ہمارے اندر جا کے ہمیں وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے ہاں وہ وسوسہ ڈالتا ہے. تو آپ نے پچھلے دنوں وہ مناظرہ بھی دیکھا ہوگا جو ایک مفتی اور ایک ملحد کے درمیان سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوا. شمائل ندوی اور جاوید اختر کے درمیان جو مناظرہ ہوا، اس میں ایک تھا ملحد ایتھسٹ تھا، دوسرا تھا عالم. تو اس نے اس کو دلیل دے کے یہ سمجھایا کہ اللہ ہے، اللہ، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف بہت پہلے اشارہ کیا. مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی الشیطان احدکم. آپ میں جتنے بھی ہیں کسی کے سامنے شیطان یہ حد کرنا چلا، آپ میں سے کسی کے ہاں شیطان آتا، وہ کیا کہتا ہے؟ من خلق کذا وکذا. اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ آسمانوں کو کس نے بنایا؟ زمین کس نے بنائی؟ درخت کس نے بنائے؟ یہ بات مسلم ہے کہ جب مسلمان سے یہ سوال پوچھا جائے تو مسلمان اس کے جواب میں کیا کہے؟ یہ چیز تو اللہ نے پیدا کی. کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی. ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ بزرگ برتر. تو بات شیطان اس چیز سے شروع کرتا ہے، من خلق کذا وکذا. اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ آخر پہ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے حتی یقول له من خلق ربک. آپ کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا، بنانے والا کون ہے؟ لیکن میرے اس سوال کا جواب دو، من خلق ربک، آپ کے رب کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کس کا حملہ ہوتا ہے؟ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ. جب آج بھی آپ کو کوئی یہ سوال کرے، جب آج بھی آپ کو اس فکر کی طرف لے جائے، جب آج بھی آپ کو ایسا ملحد ملے جو یہ کہے there is no creator of the universe، وہ کہے کہ یہ دنیا خود بخود پیدا ہوئی، اس کا کوئی بنانے والا، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ. فوراً آپ کی زبان سے تعوذ نکلنا چاہیے. کیا نکلنا چاہیے؟ اعوذ باللہ
من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک حدیث میں یہ ایک اور روایت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فلیکن، ایک تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، دوسرا فلیکن آمنت باللہ ورسولہ۔ جب آپ کو ایسا شخص ملے جو آپ کو اس ملحدانہ سوچ کی طرف لیتا رہے تو فوراً آپ کو اور مجھ کو یہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، فوراً پڑھنا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہوں، وَلْيَنْتِهْ، اور اس فکر سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، اس ملحدانہ سوچ سے اپنے آپ کو محفوظ معمول رکھنا، فوراً کہنا هو الاول فلیس قبلک شیء وهو الاخر فلیس بعدک شیء۔ وہی اللہ ہے جو اول ہے، جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی کون تھا؟ اللہ تھا، نہ اس سے پہلے کوئی تھا، اور وہی آخر ہے، فلیس بعدک شیء، اس کے بعد اس کے بغیر کوئی نہیں رہے گا۔ جیسا کہ اللہ خود فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال، ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، کوئی چیز یہاں رہنے والی۔ عام طور پر مسلمان بھی کہتا ہے اس کے بعد صرف اللہ کی ذات یا اللہ کا نام رہے گا، یہ کہنا غلط ہے۔ اللہ کا نام ہی نہیں رہے گا بلکہ اللہ کی ذات اقدس رہے گی۔ اللہ کا وجود باقی تھا اور باقی رہے گا، وہ فنا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہوتا ہے، وہ آپ کے اور میرے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے۔ مختصراً میں بات پیش کرتا ہوں تاکہ موضوع کو میں اختتام تک پہنچاؤں۔ اس کے بعد جو اس کا تیسرا حملہ رہتا ہے وہ نیند میں رہتا ہے۔ کس میں؟ نیند میں۔ خاص کر ان پہ وہ نیند میں حملہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے جو بغیر وضو سوتے ہیں، جو بغیر دعا کر کے سوتے ہیں، جو بغیر ذکر و اذکار پڑھ کے سوتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ سونے سے پہلے نماز کی طرح وضو کرنا، اس کے بعد ذکر و اذکار سے کام لینا، کم از کم سورہ فاتح، اس کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، اس کے بعد سورہ ملک، اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون 1 بار، اس کے بعد سورہ اخلاص 3 بار، اس کے بعد سورۃ الفلق 3 بار، اس کے بعد سورۃ الناس 3 بار، پھر دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارنا اور سارے جسم پہ پھیر دینا، سر سے لے کے پاؤں تک، دائیں بھی بائیں بھی، آگے بھی پیچھے بھی۔ اس کے بعد ہمیں دائیں کروٹ سونا ہے، یہ جو دایاں ہاتھ ہے یہ رخسار کے نیچے رکھنا ہے، یہ جو بائیں ہاتھ ہے یہ اپنے ران کے اوپر، بائیں ران کے اوپر رکھنا ہے۔ اس کے بعد کم از کم 2 دعا ہمیں سکھائے گئے، کم از کم کتنے دعائیں؟ 2۔ ایک دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، دوسرا دعا کیا ہے؟ اللہم کنی عذابک یوم تبعث عبادتک۔ یہ 2 دعائیں کر کے ضرور سونا، پھر آپ لوگ شیطان کے حملے سے اپنے آپ کو محفوظ پاؤ گے، کیونکہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اس کے ہاں ایک فرشتہ اس کی نگرانی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ورنہ یہ بات یاد رکھنا، میں موضوع سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، کہیں آپ لوگ تنگ تو نہیں آئے، آپ لوگ بور تو نہیں ہوئے۔ یہ حدیث سننا، یہ بخاری کتاب التہجد کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعقد الشیطان علی کافیت رأس احدکم، جب انسان سوتا ہے
تو سر کے پچھلے حصے، جس سے ہم یہ پچھلا حصہ جانتے ہیں، اس پچھلے حصے پہ شیطان 3 گرہ ڈالتا ہے، 3 گانڈیاں ڈالتا ہے، 3 گرہ ڈالتا ہے سر کے پچھلے حصے پر۔ اس کے بعد جب انسان سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بیدار ہوتا ہے۔ یاد رکھنا یہ نسخہ ہے۔ فرمایا فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، ہم 11 بجے سو گئے، 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے ہم بیدار ہوئے۔ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، جب ہم میں سے کوئی بیدار ہوا، اس کے بعد اس نے اللہ کو یاد کیا۔ اللہ کو کس طرح یاد کرنا؟ جب ہم میں سے کوئی نیند سے بیدار اپنے آپ کو پائے تو اس کو یہ تعلیم دی گئی ہے، آپ کو ضرور یہ دعا پڑھنا چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا ہمیں بیدار ہونے کے بعد ضرور پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں کوئی سونے والا بیدار اپنے آپ کو پائے، فذکر اللہ، اس کے بعد اللہ کو یاد کرے، اللہ کی ذکر کرے، انحلت عقدۃ، ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک گانٹ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد فَإِن تَوَزَّ، اس کے بعد جب سنت کے مطابق میرا امتی وضو کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وضو، وضو نہیں، واو پہ زبر نہیں ہے، واو پہ پیش ہے، کیا ہے؟ اس سے وضو کہتے ہیں۔ اگر ہم وضو کہیں واو پہ اگر ہم زبر لگائے تو یہ پروننسیشن صحیح نہیں ہے۔ واو پہ کیا لگانا ہے؟ پیش لگانا ہے، وضو۔ اور اگر ہم واو پہ زبر لگائیں گے تو وہ اس پانی کو کہتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ 3 الفاظ ہے۔ ایک ہے اگر ہم واو پہ پیش لگائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضو۔ اسی کو کہتے ہیں جو ہم اعضاء وضو کے دوران دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، جن اعضاء پہ ہم پانی ڈالتے ہیں اس کو وضو کہتے ہیں۔ جب واو پہ زبر لگاتے ہیں تو اس پانی کو وضو کہتے ہیں جو پانی ہم وضو میں استعمال، اگر واو پہ زیر لگائی جائے تو اس برتن کے لیے استعمال ہوتا ہے جو برتن ہم اس وضو میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو 3 باتیں سمجھ آ گئی؟ جب ہم واو پہ پیش لگاتے ہیں پھر کیا بنتا ہے؟ وضو، وہ اعضاء دھونے کو کہتے ہیں۔ جب ہم واو پہ زبر لگاتے ہیں اس پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پانی ہم وضو میں استعمال، جب واو پہ زیر لگا دی جاتی ہے اس برتن کے لیے استعمال ہوتا ہے جو برتن ہم وضو میں استعمال کرتے ہیں۔ فَإِن تَوَضَّ، جب بیدار ہونے کے بعد اللہ کی ذکر کرنے کے بعد دعا کرنے کے بعد بندہ وضو کرتا ہے، انحلت عقدۃ، تو دوسرا گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اب کتنے رہے؟ 1، 2 تو کھل گئی۔ فَإِن صَلَّى، وضو کے بعد جب مسلمان نماز ادا کرتا، چاہے وہ نفلی ہو یا فرض ہو، اگر 3 بجے بیدار ہوا اس وقت تو فجر نہیں پڑھ سکتا ہے۔ فجر کا ٹائم آج 6:40 پہ ہے، 6:30 پہ ہے، کیا ہے مجھے پوری معلوم نہیں یہاں پہ آپ کس وقت پڑھتے ہو۔ ہمارے ہاں آج 6:35 پہ ہم وہاں پہ نماز فجر ادا کرتے ہیں، تو یہاں مجھے معلوم نہیں ہے۔ اگر 3 بجے بیدار ہوا، وضو کیا، اس کے بعد اس نے نفل پڑھنا شروع کیا، تو فَإِن صَلَّى انحلت عقدۃ، جو تیسری گرہ رہ گئی نماز پڑھنے کے بعد وہ گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، ایسا ہی بندہ، ایسا ہی مسلمان اپنے آپ کو صبح کے وقت چاق و چوبند اور خوش مزاج پاتا ہے۔ اس کا دن چاق و چوبندی کے ساتھ اور
خوش مزاجی کے ساتھ گزرتا ہے، اس کا دن بلائی اور اچھائی کی طرف گامزن رہتا ہے۔ اور اگر وَإِلَّا، اگر ہم نے سوتے ہوئے نہ دعائیں کی، بیدار ہوتے ہوئے نہ اللہ کی ذکر کی، ہم مویشیوں کی طرف کھاتے رہے اور سوتے رہے۔ آج کل اکثر مسلمان ایسے ہی، نہ ہمیں وضو کی فکر ہے، نہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، نہ ہم ذکر و اذکار سے کام لیتے ہیں، بلکہ ہم یہ موبائل چلاتے چلاتے سوتے ہیں۔ موبائل چلاتے چلاتے ہمیں نیند آتی ہے، پھر ہمیں دعا پڑھنی بھی نصیب نہیں ہوتی ہے، پھر ہم دعائیں بھی بھول جاتے ہیں اور قرآن آیات بھی ہم سے چھینی جاتی ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسَ كَسْلَانَ، جو ان اوصاف میں اپنے آپ کو متصف نہیں پاتا ہے، جو نہ وضو کرتا ہے، نہ دعا پڑھتا ہے، نہ تلاوت کرتا ہے، تو وہ اپنے صبح کو بہت ہی زیادہ سستی میں پاتا ہے، اور اس کی صبح خبیث رہتی ہے، بدظن رہتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ تھکاوٹ میں دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو پریشانی میں پاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ مغموم دیکھتا ہے، وہ دن بھر پھر کیا رہتا ہے؟ پریشان رہتا ہے۔ یہ شیطان کا حملہ رہتا ہے۔ بچنے کی کیا صورتیں ہیں 2-3 منٹ میں؟ پہلا جو سبب ہے، اگر ہم شیطان کے حملے سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہتھیار ہے جس سے ہم شیطانی حملے سے اپنے آپ کو بچائے، وہ ہے ایمان اور توکل۔ کیا ہے؟ ایمان اور توکل۔ دوسرا ہے ذکر و اذکار۔ دوسرا کیا ہے؟ ذکر و اذکار۔ تیسرا ہے صحبت صالح، کمپنی ہمیں صالح ہونی چاہیے۔ چوتھا جو ہے وہ ہے کثرت دعا اور کثرت استغفار، کثرت دعا اور کثرت استغفار۔ اور پانچواں اور آخری وہ ہے کثرت تلاوت۔ کیا ہے؟ کثرت۔ ان 5 چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل پیرا ہو جائے تو ہم شیطان کے حملے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ بزرگ و برتر کا فرما بردار پیش کرنے میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ مجھے امید قوی ہے جو بھی یہاں سامعین بیٹھے، جن کو اللہ نے توفیق سے نوازا، اکثر مجھے الحمدللہ اپنے کشمیر کے حسین و جمیل چہرے یہاں پہ نظر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی حیدرآباد کے لوگ مجھ سے متعارف نہ ہو، آپ لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی ایک طالب علم ہے، میں بھی ایک طالب علم ہوں، شرعی طالب علم، ریلیجسلی میں نے بھی کچھ پڑھا ہے، 2-3 باتیں میں بھی جانتا ہوں۔ تو شاید حیدرآباد والوں کو مجھ سے زیادہ علم ہے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو یہاں بیٹھنا گوارا نہیں کیا، وہ چل گئے۔ مجھے پتہ نہیں آپ کا نظام یہاں پہ کیسا ہے، لیکن ہمارے ہاں جب کوئی دینی مجلس ہوتی ہے تو وہاں پہ الحمدللہ سبھی لوگ سننے کے مشتاق ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مشتاق ہوتے ہیں۔ یہاں کیا نظام ہے مجھے پتہ نہیں ہے، یہ تو یہاں تجارت الحمدللہ بڑھوتری میں پایا جاتا ہے، یہاں لوگ بزی ہیں، بزی ہی نہیں بلکہ یہاں لوگ اوور بزی ہے، نہ دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تجارت ٹھیک ہے، دنیا کمانا ٹھیک ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، نہ دین آپ کو اس سے روکتا ہے، لیکن دن میں کم از کم 1 گھنٹہ دین کے لیے مختص رکھنا ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہم رات میں ہی حساب لگاتے ہیں کل ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، صبح بیدار ہوتے ہی ہمیں یہ ٹھان لینا ہے کہ آج مجھے ضرور درس قرآن میں جانا ہے، درس حدیث میں بیٹھنا ہے، اصول قرآن سیکھنا ہے، اصول حدیث سیکھنا ہے، اصول فقہ سیکھنا ہے۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد۔ یہاں سے وہ باتیں نکلنی چاہیے جن سے مسلمان کو کیا حاصل ہو؟ تقوی حاصل ہو۔ اور تقوی کے لیے کون سی کتاب بھیجی گئی؟
अल कुरान। तकवा सिखाने के लिए हमारे यहाँ किसको भेजा गया? वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तक हम कुरान और हदीस से अपना रिश्ता मजबूत से मजबूत तर न करे, तब तक हम मुत्तकी नहीं बनेंगे, तब तक हमें तकवा हासिल नहीं होगा। तकवा तिजारत से हासिल नहीं होता है, तकवा दुनिया कमाने से हासिल नहीं होता है। तकवा के लिए कुरान का सीखना जरूरी है, हदीस का सीखना जरूरी है। लिहाजा यहाँ पे जितने भी शयूख पाए जाते हैं, मैं कल भी अपने इन नौनिहाल से कहता रहा, इन हसीन जमीन चेहरों के सामने कल भी मैंने मस्जिद हमजा में ये बात रखी कि यहाँ उलमा की कमी नहीं है। यहाँ इस मनहज के 400 से ज्यादा उलमा पाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में अहलुल हदीस मसाजिद करीबन 200 है। कितनी? 200 के करीब यहाँ पे मसाजिद पाई जाती हैं। उलमा भी सैकड़ों की तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन लोग अपने दुनिया बनाने में मस्त है। शायद वो ज्यादा सुनने के मुश्ताक नहीं रहते हैं, सुनने के कायल नहीं रहते, उनके यहाँ वक्त ही नहीं है। लेकिन वक्त निकालना जरूरी बनता है, क्योंकि जब वो आता है, उसको क्या कहते हैं? मलकुल मौत। इजराइल उसको नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? मलकुल मौत। तो उस वक्त सबके यहाँ ये आवाज आती है, फयकूल रब्बि लौला अखरतनी इला अजलिन, ए अल्लाह मुझे आप अपने फजल से कुछ और दिन नसीब फरमा, कुछ और वक्त नसीब फरमा। आज तक मैं गाफिल रहा, आज तक मुझे ज़ख़ीरे आखिरत जमा करने की तौफीक नहीं मिली। आज तक मैंने सिर्फ दुनिया कमाया, आज तक मैंने सिर्फ दीनार दिरहम कमाए, आज तक मैंने सिर्फ दुकान और कंपनी की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल की। ए अल्लाह, अब मरते वक्त ये मुसलमान अल्लाह से दुआ करता है, रब्बि लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह मुझे अब थोड़ी मोहलत दे दीजिए, फअसद्दक़, मैं अब अपने आप को सच्चाई में पेश करता, व अकुम मिनस सालिहीन, और अब मैं अपने आप को सालिहीन में पेश करता, अब मैं अमाल सालिहात करता। लेकिन अल्लाह अपना पैगाम भेजने के बाद फिर मोहलत नहीं देता है, अभी वक्त बाकी है। अगरचे बहुत गई, थोड़ी बहुत गई। इस उम्मत में जो एवरेज उम्र आखिर जमाने में पाई जाए वो है 60 से 70। हम में से बहुत 40 से ऊपर चले गए। जो यहाँ पे मेरी तरह बुजुर्ग है, मैं भी अब बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, तो हमारी उम्र अब 40 से ऊपर चली गई। इसका मतलब है अब हमें एक हिस्सा बाकी, 2 हिस्से तो चले गए। जब 2 हिस्से चलने की खबर हमें नहीं रही तो एक हिस्सा यूं ही चला जाएगा। लेकिन हमें अब आखिरत के लिए भी कुछ करने की जरूरत है। मस्जिद तकवा के जितने भी मुसल्लीन हैं, जिम्मेदार हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे बैठे रहो, दुरूस का एहतिमाम करते रहो, कुरान बच्चों को सिखाते रहो। बड़े भी कुरान सीखने के बाज़ाब्ता तौर पर जिम्मेदार है, बड़ों को भी सीखने की जरूरत है। ख़वातीन का भी इंतजाम रखना आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है। मैं एक बार फिर यहाँ की जमीयत का मशकूर ममनून हो, यहाँ के इंतजामिया का मशकूर ममनून हो, जो आपके यहाँ ये कश्मीरी बच्चे पाए जाते हैं, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत दीनदार बनाया है। ये तो बाअखलाक हैं, बाअदब हैं, पढ़े लिखे हैं। कोई तिजारत के सिलसिले में यहाँ है, कोई पढ़ने के सिलसिले में यहाँ है, कोई नौकरी के सिलसिले में यहाँ है। मुझे उम्मीद कवी है कि आप
इन सब को अपने बेटों की तरफ रखोगे, बेटों की तरह रखोगे, बेटों की तरह इनसे अपना बिहेवियर और अपना करैक्टर और अपना किरदार गुफ्तार पेश करोगे। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ कदरदान आपको मिलेंगे, इनके यहाँ भी आपको अदब मिलेगा, एहतराम मिलेगा। ये बहुत ही अच्छे घरानों से ताल्लुक रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टैंड विद ओन है इनके यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने इनको बहुत कुछ दे के रखा है, लेकिन यहाँ ये मुख्तलिफ मामलात में इस वक्त नजर आ रहे हैं। अल्लाह इनके मामलात को भी आसान फरमाए, आपके मामलात को भी आसान फरमाए। जो हमारे भी मामलात हैं उनमें भी हमें आसानी अता फरमाए। जो बीमार है उनको शिफाई कामिला, शिफाई अजला अता फरमाए। जो मकरूज है उनकी कर्ज की अदायगी फरमाए। जो बेवा है, जो अभी शादीशुदा नहीं है, जो हमारे बच्चे अभी शादी तक पहुंचे हैं, हमारी बच्चियां पहुंची हैं, अल्लाह उनको भी नेक और सालेह जोड़ा अता फरमाए। जो बेरोजगार है उनको अच्छा रोजगार अता फरमाए। जो हमारे असलाफ हम से पहले गुजर गए हैं, अल्लाह उनकी कब्र को पुरनूर करे, अल्लाह उनको मगफिरत से नवाजे और हमें भी इस्लाम और ईमान पर कायम और दायम रखे। जाते हुए हमें यही कलमा नसीब फरमाए, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।